السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اسم علم سے جملہ بنانا سیکھا تھا، پھر ضمائر سے، اس کے بعد اسماء اشارہ سے جملہ بنانا سیکھا تھا۔ آج ہم معرب باللام سے جملہ بنانا سیکھیں گے۔ ہمارا جو آج مبتدا ہوگا وہ معرب باللام ہوگا۔ دیکھو، ہم نے معرفہ کی 7 اقسام میں سے 5 کو پڑھا۔ ان 5 میں سے ہم نے اسم علم سے بھی جملہ بنا لیا اور اسماء اشارہ ضمائر سے بھی بنا لیا۔ اب معرب باللام سے بنائیں گے۔ اسماء موصولہ سے نہیں بنائیں گے، اس سے بعد میں بنائیں گے، کیونکہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے اس سے بعد میں جملہ بنائیں گے۔ آج ہمارا جو مبتدا ہوگا وہ معرب باللام ہوگا۔ جیسے کہ مجھے کہنا ہو کہ ایک مطلب لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے، لڑکے کو عربی میں ہم کہتے ہیں ولدن، نیک کو کہتے ہیں صالحن۔ عربی میں لڑکا ولدن ہوا، نیک صالحن ہوا، تو کہیں گے ہم ولدن صالحن۔ کیا یہ جملہ درست ہے؟ ابھی یہ جملہ درست نہیں ہوا، کیونکہ ہمارا جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے عموماً، اور صالحن جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو جو ولدن صالحن میں ہم ولدن سے پہلے الف لام داخل کریں گے تو یہ معرب باللام بن جائے گا، جیسا الولد، تو یہ اب معرب باللام بن گئے۔ ہم کہیں گے الولد صالحن، لڑکا نیک ہے۔ مبتدا اور خبر کے اعتبار سے 4 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ جیسے ہم نے یہ جملہ بنایا الولد صالحن، تو اس میں 4 باتیں ہم نے تلاش کرنی ہیں کہ وہ دونوں حالت رفع میں ہوں گے۔ یہاں پر الولد صالحن یہ دونوں حالت رفع میں ہیں۔ دوسرے کے جنس کے اعتبار سے ان میں مطابقت ہوگی، تو الولد بھی مذکر ہے، صالحن بھی مذکر ہے۔ عدد کے اعتبار سے بھی الولد بھی واحد ہے، صالحن بھی واحد ہے۔ وسعت کے اعتبار سے بھی یہ مبتدا جو ہے یہ معرفہ ہے، الولد معرفہ ہے، صالحن خبر ہے۔ آج آپ نے چوتھے پوائنٹ پر دھیان دینا ہے۔ چوتھا پوائنٹ آج کے جو ٹاپک میں بہت ہی مین ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا لڑکا نیک ہے، تو لڑکا ہم کہتے ہیں ولدن کو عربی میں، اور نیک کو کہتے ہیں ہم صالحن۔ اب ہم اس کو خاص بنائیں گے تو کس طرح خاص بنائیں گے؟ جب ہم اس کو خاص بنائیں گے تو الف لام کے ذریعے خاص بنائیں گے، تو ہم لکھیں گے الولد صالحن۔ جب ہم نے الولد کے پہلے الف لام داخل کیا تو ہم نے تنوین کو ہٹا دیا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الف لام جب کسی حرف پر داخل ہو جائے گا تو اس حرف پر تنوین نہیں آئے گی۔ الف لام اور تنوین کے آپس میں نہیں بنتی، بلکہ ان کے آپس میں دشمنی ہے۔ اب جیسے میں کہوں ایک جملہ دروازہ کھلا ہے، دروازے کو عربی میں کہتے ہیں بابن، اور کھلا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مفتوحن۔ تو اب اس کی عربی کیا بنے گی؟ بابن مفتوحن۔ کیا یہ جملہ درست ہے؟ ابھی یہ جملہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو بابن ہے ابھی ہمیں اس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنانا ہے۔ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے جب بابن کا شروعات میں الف لام داخل ہو جائے گا تو یہ بنے گا الباب مفتوحن۔ جیسے مجھے کہنا ہو کھڑکی کھلی ہے، تو کھڑکی کا عربی میں کہتے ہیں نافذۃن، اور کھلی ہوئی کو کہتے ہیں مفتوحۃن۔ تو اب ہم جملہ بنے گا نافذۃن مفتوحۃن، کیونکہ نافذۃن مؤنث ہے تو مفتوحۃن بھی ہم مؤنث لائیں گے۔ لیکن ابھی یہ جملہ ادھورا ہے، پورا نہیں ہوا، کیونکہ النافذۃ مبتدا، اس سے پہلے ہمیں الف لام داخل کرنا ہے، تو یہ معرفہ بن جائے گا۔ ہم کہیں گے النافذۃ مفتوحۃن۔ جیسے کہ پانی خوشگوار ہے، پانی کو عربی میں کہتے ہیں ماؤن، اور خوشگوار کو رائقن، تو جملہ ماؤن رائقن۔ اب یہ جملہ درست نہیں ہے، ماؤن سے پہلے الف لام داخل کریں گے، ہم کہیں گے الماء رائقن۔ جیسا کہ آفتاب روشن ہے، تو شمسن کو، آفتاب کو عربی میں شمسن کہتے ہیں، روشن کو مشرقن کہتے ہیں۔ اب جو شمسن ہے، میں نے آپ کو پہلے کلاس میں بتایا تھا یہ مؤنث ہے، تو ہم پہلے اس کو معرفہ بنائیں گے الف لام داخل کر کے، الشمس بنے گا، کیونکہ شمسن جو ہے یہ حرف شمسی میں سے، حرف شمسی کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الشمس بنے گا، کیونکہ
الف لام مطلب لام کو نہیں پڑھا جائے گا، جو الف ہے وہ شین سے مل جائے گا، الشمس۔ تو جو الشمسن ہے، یہ الشمس ہے، یہ مؤنث ہے، تو ہم اس کے لیے خبر بھی مؤنث لائیں گے، تو ہم کہیں گے الشمس مشرقۃ۔ اب ہم تثنیہ میں جملہ بناتے ہیں، جیسے کہ دو مسلمان نیک ہیں۔ اب تثنیہ ہے تو دو کو مسلمان ہیں، تو ہم اس کے لیے لائیں گے صیغہ مسلمانی، اور نیک ہیں تو صالحانی۔ اب یہ جملہ درست نہیں ہے، ہم کہیں گے المسلمانی صالحانی، کیونکہ مبتدا کو معرفہ بنانا ہے، المسلمانی صالحانی۔ اب اس میں ہمیں چار باتیں دیکھنی ہیں۔ یہ دونوں حالت رفع میں ہیں، کیونکہ حالت رفع میں تثنیہ الف و نون زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے جنس کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے بھی انہیں مطابقت ہے، کیونکہ المسلمانی بھی مذکر ہے تو صالحانی بھی مذکر ہے۔ عدد کے اعتبار سے بھی ان میں مطابقت ہے، المسلمانی تثنیہ، صالحانی بھی تثنیہ۔ معرفہ ہے، المسلمانی جو ہے یہ معرفہ ہے، صالحانی خبر ہے۔ جیسے کہ دو مسلمان عورتیں نیک ہیں، تو اس کی عربی بنے گی المسلمتان صالحتان۔ اب دیکھو اور جملے، جیسے دو سپاہی طاقتور ہیں، تو سپاہی کو عربی میں کہتے ہیں جندیون۔ تو اب دو کی بات کی گئی، تو ہم جملہ لائیں گے الجندیانی قویانی، تثنیہ کے لیے تثنیہ خبر۔ جیسے دونوں درخت کانٹے دار ہیں، درخت کو عربی میں کہتے ہیں شجرتن، اور جو کانٹے دار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شائکتن، تو اس کے عربی بنے گی الشجرتانی شائکتانی، کیونکہ شجرتن یہ مؤنث ہے، تو ہم اس کے لیے شائکتانی مؤنث لائیں۔ اب جمع کے صیغے بناتے ہیں، جملے بناتے ہیں، جیسے کہ اساتذہ بیٹھے ہیں۔ اساتذہ کو ایک اساتذہ کے لیے معلمون، دو کے لیے معلمان، یہ بہت سارے ہیں تو اس لیے معلمون، اور جالسون آئے گا، تو جملہ بنے گا المعلمون جالسون۔ جیسے کہ معلمات بیٹھی ہیں، تو اس کے لیے جملہ بنے گا المعلمات جالسات۔ جیسے کہ رسول سچے ہیں، میں نے کہا سچے ہیں، ایک رسول کے بارے میں نہیں، دو کے نہیں، بلکہ تمام رسولوں کے بارے میں، تو اس کے لیے جملہ بنے گا الرسول صادقون۔ اب ہم جملہ بنائیں گے غیر عاقل سے۔ اب تک جو ہم نے جملے بنائے ہیں وہ سب عاقل سے ہیں۔ دیکھو مسلمان ہونا یہ بھی مطلب عاقل ہے، کہ جو یہ ہیں استاد ہیں یہ بھی عاقل ہیں، یہ غیر عاقل نہیں ہیں۔ تو اب ہم غیر عاقل چیزوں سے جملہ بنائیں گے۔ جیسے آپ نے کل کے ٹاپک کو یاد رکھنا ہے، کل ہم نے غیر عاقل کے بارے میں پڑھا تھا، اس سے جملے بھی بنائے تھے۔ تو قاعدہ ہے غیر عاقل کے لیے، غیر عاقل کی جمع کے لیے صیغہ واحد مؤنث لاتے ہیں۔ اب ہم جیسے جملہ بنائیں دروازے نئے ہیں۔ اب دروازے جو ہیں یہ غیر عاقل ہے، تو بہت سارے دروازے ہیں، تو دروازے ایک دروازہ بابن، تو دو دروازے بابانی، اور بہت سارے ابوابن، تو ہم اس کو لائیں گے یہاں پر الابواب۔ اب ہم اس کے لیے صیغہ جو لائیں گے وہ واحد مؤنث کا لائیں گے، خبر اس کی واحد مؤنث کی آئے گی الابواب جدیدتن، کیونکہ قاعدہ ہے غیر عاقل کی جمع کے لیے صیغہ واحد مؤنث آتا ہے۔ دیکھو عاقل تو تین چیزیں عاقل ہیں، انسان، جن، فرشتے، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بچ جاتی ہیں وہ سب غیر عاقل ہیں۔ اب دیکھیے جیسے کھڑکیاں بند ہیں، اب کھڑکیاں ہیں غیر عاقل ہیں، تو بند کو ہم عربی میں کہتے ہیں مغلقن، النوافذ مغلقتن، اس کا جملہ بنے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے صیغہ واحد مؤنث کا آئے گا۔ جیسے کہ سڑکیں کشادہ ہیں، سڑک کو ہم کہتے ہیں شاریون، اور کشادہ کو واسعن، تو اس کی عربی بنے گی الشوارع واسعتن۔ جیسے ایک اور مثال لے لیجیے، جیسے قلم ٹوٹے ہیں، تو قلم ہم لاتے ہیں اس کے لیے جمع الاقلام، اور ٹوٹے مکسورتن، الاقلام مکسورتن، کیونکہ غیر عاقل کی جمع کے لیے صیغہ واحد مؤنث کا آتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے معرب باللام کو پڑھا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اور آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آ جائے گا۔ ان چیزوں کا آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آگے بھی آپ کو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔